بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ڈبہ پیر کو اب تک فیض آباد دھرنے کا درد ستا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کا بڑا اعلان اور اب میدان سجے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی والے بھی حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ناظرین کرام، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کرتی رہتی ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مگر ناظرین کرام، اعلیٰ دین جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ مسلسل تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے خلاف گھٹیا الفاظ کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ دین کو بتانا یہ ہے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی پر بکواس کرنے سے عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ عمران خان کے لیے آپ لوگوں کو تحریک چلانا پڑے گی، تو لہٰذا تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی جان چھوڑ کر عمران خان کے لیے تحریک چلاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ دین، تم خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہو اور دوسروں کے بچوں کو تم اکسا رہے ہو کہ وہ عمران خان کے لیے پروٹیسٹ کریں۔ اگر تم کو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی اتنی فکر ہے تو ہمت کر کے خود پاکستان جا کر عمران خان کے لیے کیوں تحریک نہیں چلاتے؟ یعنی کہ تم خود تو سوشل میڈیا پر عمران خان کے نام پر ویوز حاصل کر رہے ہو، اور دوسری جانب دوسروں کے بچوں کو اکساتے ہو کہ وہ پاکستان میں پروٹیسٹ کریں۔ اگر تم کو عمران خان صاحب کی اتنی فکر ہے تو خود پاکستان جا کر پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا اگر تمہاری ہمت نہیں ہوتی کہ تم پاکستان جا کر عمران خان کے لیے تحریک چلا سکو، تو پھر تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا تمہارا حق نہیں بنتا۔ تحریک لبیک کے لوگوں نے خود میدان سے جا کر پروٹیسٹ کیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا اور دھرنا دیا تھا۔ تحریک لبیک والوں نے پی ٹی آئی والوں کو تانے نہیں مارے تھے کہ تم لوگ پروٹیسٹ کرو۔ تو لہٰذا جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے خلاف چاہے تم پروٹیسٹ کرو یا جو مرضی کرو، اس کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر تم کو پیٹرول کی قیمتوں کی اتنی فکر ہے تو پی ٹی آئی والوں سے یہ مطالبہ کرو کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور میدان سے جائیں۔ کیا پی ٹی آئی والے پاکستانی نہیں ہیں، یا کیا ان کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا؟ اب بات کرتے ہیں فیض آباد دھرنے کی۔ تو ناظرین کرام، فیض آباد دھرنے سے جو منکرین ختم نبوت کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا دے کر منکرین ختم نبوت کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ اسی طرح فیض آباد دھرنے سے جو نون لیگ والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور تحریک لبیک پاکستان نے ان کو ایکسپوز کیا تھا اور فیض آباد میں دھرنا دے کر ایک تاریخ رقم کی تھی۔ مگر ناظرین کرام، وہ لوگ جو خود کو غیر سیاسی کہتے ہیں اور پیر ہیں، ان کو آج تک فیض آباد دھرنے کا درد کیوں ستا رہا ہے؟ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے ایک بڑے آستانے پر ایک پروگرام ہوا ہے، تو وہاں پر ایک ڈبہ پیر صاحب فیض آباد دھرنے کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو ان کو بتانا یہ ہے کہ جناب، اگر آپ کو فیض آباد دھرنے سے اتنی تکلیف تھی تو جناب عرض یہ کرنی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تو میدان میں آئی تھی، اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے فیض آباد میں دھرنا دے کر تاریخ رقم کی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو تحریک لبیک یا بابا جی سے اتنا مسئلہ تھا تو آپ لوگ خود
میدان میں کیوں نہیں آئے تھے؟ آپ کی توقعات اتنی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں اور انتخابات میں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھی تو آپ لوگوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو فیض آباد دھرنے سے مسئلہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ خود میدان میں کیوں نہیں آئے تھے؟ آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے آپ لوگوں کی دکانوں کو بند کر دیا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کے چہرے آ گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ لوگوں کو فیض آباد دھرنے کا درد ستا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو تحریک لبیک یا اس کے قائدین سے کوئی مسئلہ ہے تو مہربانی فرما کر ہمت کیا کریں اور خود بھی کبھی میدان میں آ جائیں۔ یا آپ لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے صرف تحریک لبیک اور اس کے قائدین کو نشانہ بنانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عاشورہ کے بعد ایک تحریک شروع کی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے آج علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تحریک 5 اگست کو شروع ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 5 اگست کو پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوتی ہے اور کیا پی ٹی آئی والے عوام کو بڑی تعداد میں باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب چند ہفتوں بعد نئی تاریخ دیں گے؟ کیونکہ ناظرین کرام، جب تک پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب والوں کو باہر نہیں نکالیں گے تو اس سے حکومت اور اداروں پر دباؤ نہیں آئے گا۔ اسی حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے بچے بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 تاریخ کو پی ٹی آئی کوئی بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو ایک بار پھر اعلیٰ دین اور پی ٹی آئی والوں سے یہی گزارش کرنی ہے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی خلاف پروپیگنڈا کرنے سے عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو تحریک چلانا پڑے گی اور پاکستانی عوام کو باہر بھی نکالنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہمت کر کے عمران خان کے لیے تحریک چلائیں اور عمران خان صاحب کو رہا کروائیں۔ اس سے تحریک لبیک یا اس کے قائدین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔